جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا خاتم النبیین. سب سے پہلے میں بہت مشکور ہوں اپنی اعلیٰ قیادت کا کہ جنہوں نے یہ فوراً نوٹس لیا، اور میرے پیارے بھائی جناب فیاض حسن چوہان صاحب کا کہ جنہوں نے سارے کام چھوڑ کر اور فوری طور پر میرے والے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے میری اعلیٰ قیادت کو اور فیاض حسن چوہان صاحب کو، اور بالخصوص بالعموم چودھری پرویز الہی صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے میرے لیے 2 سے 3 دن جو اجلاس اسمبلی کا وہ بھی جو ہے وہ روکے رکھا، اور انہوں نے اپنی محبت سے اور اپنا بڑا پن جس طرح سے ان کا ہمیشہ سے رہا اپنی اسمبلی کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے نبھایا. میرے اوپر ان کا بھی بہت بڑا یہ احسان ہے، میں ان کا مشکور اور ممنون ہوں ہمیشہ کے لیے. اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب نے بھی جو بڑے پن کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ایک بڑے بھائی کے ہونے کے ناطے جو انہوں نے کردار ادا کیا میرے لیے انبلیویبل تھا. کیونکہ میں نے یہ بات جب ان سے کب ہوئی تو جب میں بیمار تھا تو سب سے پہلے ان کا مجھے کال آیا اور انہوں نے پوچھا کہ تمہاری طبیعت بتاؤ کیسی ہے. تو میں یہ میرے لیے یہ انہونی بات تھی. میں نے کہا سر میں بالکل ٹھیک ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کہا پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بھی کہا گیا ہے اعلیٰ قیادت سے ہم صلح کر رہیں گے آپس میں دونوں بھائی، اور انشاءاللہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں، دل پہ کوئی بوجھ نہ لو کسی قسم کا بھی. اور اسی طرح سے میں ایک دفعہ پھر آپ سب کے سامنے شہزاد اکبر صاحب سے، کیونکہ میں نے یہ بات دل میں بھی رکھی تھی کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی مجھے ایک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو کافر نہیں بنانا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہی بنانا ہے. تو میں شرمندہ بھی ہوں اس بات پہ کہ شہزاد اکبر صاحب سے اور ان کی فیملی سے کہ اگر مجھ سے کوئی ایسی جانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو. یہ بات میں نے شہزاد اکبر صاحب کو بھی کہی تھی کہ میں ان سے معذرت خواہ ہوں، اور ان سے اس لیے معذرت خواہ ہوں کہ ان کی کوئی دل آزاری مجھ سے ہوئی ہو. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنی پارٹی کے ساتھ پہلے بھی مخلص تھا، آج بھی مخلص ہوں اور ہمیشہ ہی مخلص رہوں گا. میں نے ہمیشہ یہ بات کہی تھی کہ میرا ایک ہی لیڈر ہے، اس کا نام وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہے، اور وہ میرا لیڈر کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں. اور رہی جہاں تک بات دوسرے دوست بے شمار ایسے بھی تھے جو مجھے یہ سمجھتے رہے کہ شاید میں کوئی جہانگیر خان ترین گروپ کا کوئی حصہ ہوں. میرا جہانگیر خان ترین کے گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرا کوئی واسطہ ہے جہانگیر خان ترین گروپ کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر خان ترین نے مجھے برملا استعمال کیا اور اس اپنے کیس کے لیے استعمال کر کے مجھے پھینکا. حالانکہ اتنی بڑی لیول پر جا کر جس کا نام جہانگیر خان ترین تھا مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو شرم آنی چاہیے تھی کہ جنہوں نے میرا حال تک نہ پوچھا آ کے ہاسپٹل میں کہ چوہان صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے. لیکن جب ان کا مسئلہ مسائل تھا، جب وہ پھنسے ہوئے تھے چینی شوگر مافیا میں، تو میں روز صبح رمضان میں روزہ رکھ کے بھی ان کے پاس پہنچتا تھا، اور بارشوں میں بھی پہنچتا تھا، اور گرمی کی حبس میں بھی ان کے ساتھ پہنچتا تھا. لیکن مجھے افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا بندہ جو اس قابل ہی نہیں ہے کسی دوست کو ساتھ لے کے چل سکے کہ اس نے نہ میری عیادت کی اور نہ میرے بچوں سے پوچھا کہ آپ کے والد کا کیا حال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مجھے یوز کیا گیا، اور میں اللہ تعالیٰ سے شکر گزار ہوں اللہ پاک کا کہ کم از کم میں اس جو لوگوں کی اوقات تھی، دوسرے لفظوں میں جو لوگوں کی حیثیت تھی، جو لوگوں کی منافقت تھی، جو لوگوں کے 4 فیس تھے، وہ کم از کم سامنے آ گئے. میری تو شہزاد اکبر سے کوئی لڑائی نہیں تھی. میری شہزاد اکبر صاحب سے کون سی لڑائی تھی؟ میں نے اللہ معاف کرے توبہ صاحب، میرا وزیر اعظم عمران خان ہے. میرا وزیر اعظم کل بھی عمران خان تھا، آج بھی عمران خان ہے. جہانگیر خان ترین صاحب نے مجھے کہا تھا کہ یار میرے سے زیادتی ہوئی ہے، ہمارا ساتھ دیں. ہم نے تو ان سے، کیونکہ ایز اے پارٹی پرانا ورکر ہونے کے ناطے کہ انہوں نے کام کیا تھا پارٹی میں، تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. نہ تو میں نے جہانگیر خان ترین کو اپنا کوئی لیڈر ماننا تھا اور نہ وہ لیڈر ہونے کے قابل ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے کل بھی ہمارا لیڈر عمران خان ہے، آج بھی عمران خان ہے، اور ہمیشہ عمران خان ہی رہے گا. اور اللہ کا فضل و کرم ہے. اور میں آپ سب دوستوں سے یہ کہوں گا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے 10 سے 15 دن ریسٹ کے لیے کہا کہ ابھی آپ 10 سے 15 دن گھر سے نہ نکلیں، ہلکی پھلکی واک کریں اور یہ میڈیسن آپ کھائیں. تو میں بس اسی کے اوپر ہوں. تو انشاءاللہ جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں انشاءاللہ اسمبلی میں بھی جاؤں گا. چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی شکریہ ادا کروں گا، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو بھی جا کے ملوں گا، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور اپنا بھائی شہزاد اکبر صاحب کے پاس بھی جاؤں گا.
ان کا بھی بڑا پن جنہوں نے مجھ سے ادا کیا ہے ان کا بھی میں انشاءاللہ جل جا کے شکریہ ادا کروں گا. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ, آپ نے میرا ساتھ دیا, اور میڈیا کے تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے شب و روز میرا خیال بھی رکھا. اچھا نذیر بھائی یہ بتائیے گا کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا, کیا نیکسٹ ٹائم یہ کہیں گے کہ اگر کوئی کافر بھی ہے تو وہ اپنے لیے کافر ہے, کسی کے لیے نہیں ہے, تو کسی کے مذہب کو یوں ایکسپلائٹ کرنا اور اس کی زندگی خطرات کرنا یہ غلط ہے اور یہ ہمارے نبی کی سنت یا تعلیمات نہیں ہے؟ بے شک ایسے ہی ہے. بیسیکلی میں نے یہ کوئی پلان نہیں کہا تھا, باخدا یہ میرے منہ سے فی البدی نکل گیا تھا. اور اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ پلان کر کے کسی کے خلاف بات کرے یا کوئی کسی کو نعوذ باللہ استغفر اللہ کو قادیانی یا کافر کرائے. میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ میرے حلقے کے کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی شاہ اکبر صاحب سے کہ مجھے اللہ معاف کرے, میں تو آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے والا ہوں. مجھے صرف آپ بتا دیں, انہوں نے کہا اپنا قیدا کلیئر کر دیا, میرا مسئلہ ختم ہو گیا. جی جناب. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب تک آپ 2 دفعہ گرفتاری دینے گئے تب تک تو ترین گروپ کے ساتھی آپ کے ساتھ تھے اور وہاں جا کے تھانے بھی بیٹھے رہے, لیکن اب ایسا اچانک کیا ہوا یا آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ان کی اسٹریٹجی تھی کہ جب تک تو آپ باہر تھے وہ آپ کے ساتھ تھے, جب آپ کو باضابطہ طور پر گرفتاری ڈال دی گئی اس کے بعد کوئی ساتھی آپ کے ساتھ نہ کھڑا ہوا, یا یہ صرف اچھے دنوں کے ساتھی ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ترین صاحب نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا تو پیچھے کیا رہ گیا. سب سے بڑی بات جو لیڈ اس گروپ کو کر رہا تھا, جب تک تو اپنا ان کا مفاد تھا اس وقت تو ترین گروپ بن کے چلتا تھا. جب مفاد ختم ہوا تو اب ہم خیال گروپ بن گیا. تو مجھے تو اس وقت نہیں لگا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ. مجھے تو انہوں نے یہ کہتے رہے یہ ترین گروپ بنا ہے, جیسے وہ اپنا ترین گروپ سب کا اپنا مفاد نکل گیا, ہم خیال گروپ بن گیا. تو لہٰذا مجھے تو یوز ہی کیا گیا. میں تو برملا کہہ رہا ہوں, میں تو ان کی خاطر نکلا تھا کہ یار اگر وہ پارٹی کے پرانے ورکر ہیں تو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی. میں خان صاحب کے پاس ملنے گیا ان کے لیے, اسپیشل خان صاحب جا کے ریکویسٹ کی, ان سے ریکویسٹ کرا کے تو ہم نے برسٹر علی ظفر صاحب کو ان کے لیے ٹیم کا حصہ بنوایا. میں تو جتنی جنگ لڑ سکتا تھا میں نے ترین صاحب کی لڑی, اور صرف اس لیے لڑی کہ وہ پارٹی کے لیے انہوں نے کام کیا ہوا تھا. میرا تو کوئی ذاتی بھی نہیں ہے کوئی تعلق ترین صاحب سے, نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا, لیکن ایک ایز اے انسانیت کے ہونے کے ناطے میرا ایک پارٹی کا ورک, جیسا میں سمجھتا ہوں فیاض چوہان صاحب نے, میرا بھائی نے میری خاطر اتنا بڑا سٹینڈ لیا اور میرے ساتھ لے کے چلا, اور میرے دکھ سکھ کے لیے کرنی ہے, پارٹی کا ورکر ہے. اچھا چوہان صاحب یہ بتا دیں, آپ نے جو الزام لگایا تھا شہزادہ کو پہ, آپ نے یہ بات کہی تھی کہ میں ثبوت پیش کروں گا. جب میں معافی مانگ چکا ہوں تو آپ کا موقف ٹھیک تھا یا آج آپ کا موقف ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا میں ایک چیز کلیئر ہو گئی, فاضی ہو گئی, ختم ہو گئی. نذیر صاحب سے بھی کلیئر ہوگی, میں نے بھی پورا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جناب واقعہ وہ ہو گیا نا, کلیئر ہوئی تو بیٹھو. میں نے یہ بات کلیئر کر لی, پیچھے کوئی بات نہیں رہی. شہزاد اکبر صاحب میرے بھائی ہیں, آج بھی بھائی ہیں, کل بھی ہمیشہ رہیں. جو ترین گروپ کے دوست باقی آپ کے پارلیمنٹیرین اس وقت وہاں موجود ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہوگا, اور ان کے لیے بھی مستقبل میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا اگر کسی میں مشکل وقت آیا تو؟ دیکھیں میرے خیال سے میں تو مثال ہوں سب کے لیے کہ اگر ترین صاحب میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, جن کے لیے میں لڑا ہوں, جن کے لیے اتنی بڑی میں نے فائٹ کی ہے, تو یہ تو بیچارے مسئلہ ہی کوئی نہیں کا. میں نے تو حق سے جن کے ساتھ کی تھی نا. میاں صاحب نذیر صاحب یہ بتائیں, فیاض چوہان صاحب کی انٹری کیسے ہوئی ہے؟ وہ آپ کو پہلے سے دوست یہ میرے بھائی ہیں, یہ لمبی باتیں ہیں, پھر کر سوشل میڈیا پر کل سے جب سے آپ کی ضمانت منظور ہوئی ہے اور جب سے آپ بیمار ہوئے ہیں, سوشل میڈیا پر جو ٹرینڈ وہ بنتا ہے, وہ جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. آپ کا سافٹ ویئر جیل میں اپڈیٹ ہوا, تھانے میں ہوا, یا ایف آئی اے کے دفتر میں ہوا؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہے, جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے نا تو وہ سافٹ ویئر اسی وقت اپڈیٹ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس کی کوئی فکر نہیں. آخری سوال جی, آخری سوال. استعمال کیا گیا تو پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات اٹھی لیکن وہ دب گئی, لیکن دوبارہ پھر اس کو ایک بوسٹ ملا, تو کون لوگ ہیں, کیا ان کے چہرے کون کے سامنے رکھیں گے, کنہوں نے استعمال کیا, کیسے؟ یار چہرے سارے دس چکے میں سارا کچھ تو بتا جی. چکا. میاں اسلم صاحب آخری سوال. ترین اور اس نے جو گروپ کرایا ان کی سیاست کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے وہ گروپ تھا ہی نہیں کبھی بھی, وہ تو ذات کے لیے استعمال کیا. ترین صاحب نے سب کو اکٹھا کر کے اپنے لیے, ان سب کو اکٹھا کر کے اپنی ذات میں سے نکالنا. میں ایک چیز آخر میں ایڈ کر دوں, جہانگیر ترین صاحب بڑے قابل احترام ہیں ہمارے لیے, لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے, پی ٹی آئی کے اندر کوئی گروپ نہیں ہے, کوئی دھڑا نہیں ہے, ایک ہی گروپ ہے, ایک ہی دھڑا ہے, ایک ہی شخصیت ہے, اس کا نام ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان. جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے, جو عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کھڑا. اچھا اس میں میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں, میں آپ سب کے سامنے اپنے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ اگر میری وجہ سے ان کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو. لاسٹ کچھ ٹی وی پروگرامز کے اندر میں نے بہت جذباتی اپنا کردار ادا کیا, اور اس وقت انسان ہے, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. میرے وہ لیڈر ہیں, وزیر اعظم پاکستان ہیں, اگر میری وجہ سے کوئی ایسی ان کی دل آزاری ہوئی ہو, ایز اے
चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एज ए वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं उनका एक वर्कर भी हूँ, तो मैं उनसे भी माजूर ख्वाह हूँ आप सबके सामने। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।